بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ کا بے حد شکر گزار ہوں کہ آپ نے سینکڑوں ویڈیوز میں سے ایک میری ویڈیو کو کلک کیا اور دیکھنا چاہا۔ اگر تو آپ کا واقعی میں یہ مسئلہ ہے کہ آپ کے رشتوں میں کہیں نہ کہیں آپ کو دراڑ نظر آتی ہیں، یا کہیں نہ کہیں آپ کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ ہمارے رشتے یا خاندان میں کسی نہ کسی کوئی دو ایسے افراد جو آپ کو جن کو دیکھتے ہیں کہ ان کا آپس میں بیہیو جو ہے وہ اچھا نہیں ہے، وہ ایک دوسرے کے قریبی ہوتے ہوئے بھی ایک دوسرے سے دور ہیں، تو اس کی ایک سب سے اہم اور مین وجہ، جو ایک ہی وجہ، رشتوں میں جو کمزوریاں آتی ہیں، جو باتیں اٹھتی ہیں، جو آہستہ آہستہ ایک دوسرے کے سامنے کچھ نہ کچھ اختلافات بنتے ہیں، اس سب کی وجہ ایک ہی ہوتی ہے: غلط فہمی۔ جب کوئی کسی سے بات کرتا ہے، ایک تو ہر کسی کے سمجھنے کا اینگل الگ ہوتا ہے۔ اس کے لیے آپ کو چاہیے کہ آپ اسٹریٹ فارورڈ بات کریں اور پھر اگلے پہ چھوڑ دیں کہ وہ کس طرح سے سمجھتا ہے۔ اور پھر اگر آپ سے کوئی بات کرتا ہے کوئی، تو کوشش کریں کہ بات میں پوزیٹیوٹی کو ضرور شامل کریں۔ بات پھر وہی ہے کہ پوزیٹیوٹی، اگر آپ کی سوچ مثبت ہوگی تو آپ اگلے کی کہی ہوئی کڑوی بات بھی آپ کو کہیں نہ کہیں اچھی لگنا شروع ہو جائے گی۔ کہیں نہ کہیں آپ کو ایک پوائنٹ ایسا ضرور ملے گا کہ جس کو آپ سمجھیں گے کہ یہ واقعی بات ٹھیک ہے، اگرچہ کڑوی ہے لیکن ٹھیک ہے۔ تو کوشش کریں کہ اگر آپ کا کسی کے ساتھ اچھا بیہیو نہیں ہے، یا آپ کو لگتا ہے کہ آپ کا کوئی قریبی رشتہ دار ہے یا آپ کا کوئی قریبی دوست ہے اور اس سے آپ کی اچھی طرح سے انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے، تو آپ یہ دیکھیں کہ کون سی ایسی بات ہے جس کی وجہ سے یہ جو ساری اگنورنس ہے، یہ جو ساری نفرتیں ہیں، یہ ہمارے رشتے میں آ چکی ہیں۔ اور جب آپ اس بات کو آبزرو کریں گے، جب آپ اس بات کو کمپلیٹلی سمجھیں گے، تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اس پوائنٹ پہ آ کے یہ ایک غلط فہمی ہو سکتی ہے، یا پھر یہ واقعی میں غلط فہمی ہے۔ ہمیشہ لڑائی جھگڑوں میں، ہمیشہ دوریوں میں، ہمیشہ دراڑیں جو پڑتی ہیں، ان میں کہیں نہ کہیں غلط فہمی ضرور ہوتی ہے، اور جو سمجھدار لوگ ہوتے ہیں وہ غلط فہمیوں کو دور کر لیتے ہیں اور غلط فہمیوں کو دیکھتے ہیں کہ یہ ایک بات ہے، یہ جو کہ بالکل غلط ہے، جو کہ سڈنلی ہمارے درمیان آئی اور جس کی کوئی وجوہات نہیں ہے، کوئی اس کا مقصد نہیں ہے، لیکن کہیں نہ کہیں یہ غلط فہمی ہے۔ تو وہ لوگ اس بات کو اگنور کرتے ہیں اور اپنے رشتوں کو برقرار رکھتے ہیں۔ لیکن اسی میں ہم اگر دوسری طرف دیکھیں تو کچھ لوگ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ بڑے بڑے پہاڑ بنا دیتے ہیں، بڑی بڑی باتیں بنا دیتے ہیں، اور پھر ایٹ دی اینڈ پتہ چلتا ہے جب کچھ لوگ ان کی انسلٹ کرتے ہیں اور سارا معاملہ سمجھاتے ہیں، تو انہیں ریئلائز ہوتا ہے کہ یہ ایک غلط فہمی تھی۔ تو بعد میں پچھتانے کی بجائے آپ بات شروع ہوتے ہی، اگر آپ کا کوئی بھائی بہن، ماں باپ، دوست یا کوئی قریبی رشتہ دار ہے، ایون دیٹ کہ کوئی دوسرا مسلم ہے، تو خدارا آپ پہلے دیکھیں کہ اگلے بندے نے آپ کو بات کیا کہی ہے، اس کو اچھی طرح سے آپ آبزرو کریں اور پھر اس کو پوزیٹیوٹی سے دیکھیں۔ آپ کو کوئی نہ کوئی پوائنٹ ضرور ایسا مل جائے گا کہ جس میں آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ واقعی اگلے بندے نے حق بیان کیا ہے، سچ کہا ہے، یا اس میں اگر میری ہی کوئی غلطی نکال رہا ہے تو واقعی میں یہاں پہ میں غلط ہوں۔ تو جب آپ پوزیٹیوٹی سے اس پوائنٹ کو دیکھیں گے تو آپ کو سمجھ لگنا شروع ہو جائے گی۔ لیکن اگر آپ اگلے بندے کو اپنا دشمن سمجھتے ہوئے، قریبی رشتہ دار ہوتے ہوئے بھی آپ اگر سمجھیں گے کہ یہ بندہ بات غلط کر سکتا ہے، تو پھر 100% یہ بات شور ہے کہ یہ شورٹی کی بات ہے کہ آپ کو کہیں نہ کہیں وہاں اس میں غلط فہمی ضرور ہوگی۔ تو تقریباً جو لڑائیاں جھگڑے ہوتے ہیں، خاص طور پہ ہمارے یہاں پاکستان میں یا اور اس طرح کے لوگوں میں، تو ان کی وجوہات یہی ہوتی ہے کہ ان میں غلط فہمیاں ہوتی ہیں۔ ہمیں بعض اوقات سمجھ نہیں آتی کہ اگلے بندے نے بات کہی کیا ہے، لیکن ہم اس کے باڈی لینگویج یا اس کے بیہیو سے، ایٹیٹیوڈ سے، ہم اس سے اگلے بندے سے جھگڑنا شروع کر دیتے ہیں، اس کو اگنور کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو آپ سے یہی گزارش ہے المختصر کہ آپ غلط فہمیوں سے بچیں۔ یہ سب سے بڑی ایک وجہ، سمپل ایک ہی بات کہ غلط فہمی اگر بات سے نکال دی جائے تو پھر رشتے جو ہیں وہ ان میں دراڑیں نہیں پڑتی، وہ مضبوط رہتے ہیں۔ تو آپ نے رشتوں کو مضبوط بنانے کے لیے آپ کو یہ بات ثابت کرنا پڑے گی کہ آپ غلط فہمی میں نہیں ہیں۔ تھینک یو سو مچ۔